ہندوستان کا جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اگر یہ جو ہمارے یہاں اس وقت ذہن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر فرصت ملے کہ تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا، اور ساری ایجنسیز لگی ہوئی ہیں، ملک کے سارے ادارے لگے ہوئے اس کو ختم کرنے کے لیے، اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ کے خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے، کیونکہ بہت بڑا ہندوستان کے ذہن میں امبیلنس ہو گیا ہے. وہ ہمارے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، اور اگر ہمارے ریزروز 4 ارب ڈالر سے بھی کم ہیں تو ان کو 500-600 ارب ڈالرز کے ریزرو پڑے ہوئے ہیں. ان کے ٹیکنالوجی کے اندر وہ بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو کانٹریکٹ کر لیے ٹیکنالوجی میں، نیوکلیئر پروگرام میں، سوچ لیں کہ آگے وہ کدھر جا رہا ہے اور ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں. ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک پارٹی کو انجینئر کر کے تو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہو جائے، کھچڑی پک جائے، اس پارٹی کو اتنی ووٹ، اس کو اتنی دے، اس کو دے، تاکہ وہ سارے کنٹرول ہو جائیں اور اوپر بادشاہ سلامت ان کو کنٹرول کر سکے. یہ گیم چل رہی ہے. ملک کو کمزور کر، اس سے ملک اور مزید کمزور ہوگا. اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھ نہیں ہے کہ جب ایک امبیلنس ہو جاتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے ملک کو. کیونکہ اگر روس نے اٹیک کیا یوکرین کو تو وہ سمجھے وہ یوکرین سے بہت زیادہ طاقتور ہے. ہمیشہ یاد رکھے کبھی اٹیک نہیں کیا جاتا اس ملک کو جو وہ سمجھے کہ ہمارے برابر کے ہیں یا ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ تب ہوتا ہے جب سمجھتے کہ یہ تو بالکل ہی بیٹھ گئے، تھوڑا سا دھکا دیا یہ تو معاشی طور پہ ویسے گر جائیں گے. اس لیے ہمیں سارے ملک کو سوچنا چاہیے، جس کی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنے لیے نہیں بات کر رہا، میں اپنی قوم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بات کریں. اس وقت جو اس وقت پاور تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، ان کے پاس کیا پاور ہے؟ ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بات تو اس سے کی جاتی ہے جو پاور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بات اس لیے کریں اپنے ملک کے لیے. ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. یہ جو پلان بنا رہے ہیں نا کہ معاشی آ جائے گی تو ادھر سے پیسہ آ جائے گا، کہیں سے ملک اپنے جب تک ملک میں سٹیبلٹی نہیں آتی، استحکام نہیں آتا، پالیٹکس سٹیڈی نہیں ہوتی، تو اس کے اندر تو کوئی معاشیت اوپر جا ہی نہیں سکتی. تو اس لیے عید کے دن میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جدر ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو پروگرام بن رہے ہیں، جو دبئی میں جا کے یہ سارے منی لانڈررز، ایک دوسرے کو یہ منی لانڈررز کہتے تھے، ان کے اوپر سارے منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں. 30 سال سے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. حدیبہ پیپر مل منی لانڈرنگ پہ ایون فیلڈز کے اپارٹمنٹ سے انہوں نے خریدے ہیں. دوسرا جو زرداری ہے اس نے جو وہ خریدا ہے سرے محل، اور اس کے علاوہ جو کی باہر پراپرٹیز ہے، وہ ہمیں پوری بریفنگ دی گئی ہے اس چیز کی. یہ سارے پیسے یہاں سے چوری ہو کے باہر گئے ہیں. وہ ملک اب فیصلے کریں گے اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. اس عید کے اوپر جتنی میں نے پاکستان میں مایوسی دیکھی ہے، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو معاشی حالات ہے. 14 مہینے کے اندر 6% جب ملک بڑھ رہا تھا، اس کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ آگے 0 پہ آ گیا. انڈسٹری بند ہو گیا، بے روزگاری 38% مہنگائی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. جب دنیا کے اندر قیمتیں 35% نیچے چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہوئی تھی، جو تیل کی قیمتیں، کموڈٹی، گھی، یہ سب 35% نیچے چلا گیا. اور ہمارے ملک میں تاریخی انفلیشن ہم جب چھوڑ کے گئے تھے 12% تھی. تو مایوسی ہے، تو معاشی حالات ایسے. لیکن اصل مایوسی کی وجہ کیا ہے کہ دبئی میں جو اس ملک کے نامور بڑے بڑے ڈاکو ہیں، وہ سارے مل کے دبئی بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کا. یہ ہے مایوسی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 25 سال ایک دوسرے کی کرپشن قوم کو بتائی. یہ 90 کی دہائی میں 2 دفعہ کرپشن میں گورنمنٹس گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گروایا، کیونکہ ان کی کرپشن کر رہے تھے. ان کی کرپشن کے چرچے پہلی دفعہ آئے، سارے مال پتا چلا. پھر یہ حدیبہ پیپر ملک کے اندر آیا کہ شریف خاندان کیسا پیسے ملک سے باہر نکال رہا تھا. دونوں ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لگا رہے تھے. یہ الزام تھے ان پہ. ان کو ہٹایا. جنرل مشرف آئے، انہوں نے ان کی کرپشن بتائی دنیا کو کہ انہوں نے کیسے ملک کو لوٹا اور پھر این آر او دے دیا. 10 سال پھر لوٹا انہوں نے. اب وہ لوگ آج بیٹھ کے جو مجھے لوگوں نے ووٹ دی تھی، ان سے تنگ آ کے وہ آج ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں.
یہ ہے مایوسی. یہی ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی چوریاں بتائی ہیں. انہوں نے ہمیں ہمارے جیسے لوگوں کو بتایا کہ کون سے یہ جب فلانے ملک میں گئے تو وہاں کون سا زرداری نے کانٹریکٹ کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی فوج کو بدنام کیا میمو گیٹ میں اور ڈان لیکس میں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے باہر کے اخباروں کے اندر ان کے چرچے ہیں کرپشن کے, کتابوں کے اندر ان کا بتایا ہوا کہ یہ کیسے دونوں چوری کرتے تھے. یہ آج سارے مل کے بیٹھ کے ملک کی مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ ہے مایوسی آج پاکستان میں. اس لیے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. 9 لاکھ آپ کے پروفیشنل جب ملک سے نکل جاتے ہیں, یہ ڈالر سے بھی زیادہ نقصان ہے. جو ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے وہ زیادہ نقصان ہے. پوچھیں جب آپ کے ملک کے اندر کوالٹی کے لوگ نہیں رہتے, کدھر سے آپ ملک چلائیں گے؟ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں. میں اگر ان کو عید مبارک بھی کہتا ہوں, سلام بھی کرتا ہوں, کیونکہ ان کو صرف اس لیے جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور ان کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈال رہے ہیں کہ بس وہ ایک لفظ ایک جملہ کہہ دیں کہ میں تحریک انصاف چھوڑا, پھر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. جس طرح پوچھا گیا ایک سوال پریس کانفرنس کے دوران ISPR کی کہ جی بتائیں کہ یہ اتنے بڑے الزام لگائے ہوئے بغاوت کے اور دہشت گردی کے, لیکن جب وہ پارٹی چھوڑتے تو سب معاف ہو جاتا ہے. تو وہی ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے. تو میں آج ان کو سلام بھی کرتا ہوں. ہمارے خاص طور پہ جو خواتین, ابھی تک 50 خواتین صرف لاہور کے جیل میں, جس میں ڈاکٹر یاسمین اور عالیہ حمزہ, ان کو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے علاوہ بھی جو اور عورتیں ہیں, لیکن ان کے اوپر پورا زور لگایا گیا کہ یہ پارٹی چھوڑ دیں یا یہ اپروور بن جائے. اپروور بننے کا مطلب کہ جی عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ وہاں جا کے جلاؤ گھراؤ کرو, تو اس لیے اگر وہ یہ کہہ دیں تو ان کو پھر جیل سے نکال دیا جائے گا. اور باقی جو میرے اسٹار ورڈز ہیں جس میں شیعہ افریدی ہے, جو اس کے اوپر جو گزری ہے, ان کی بیوی کو اٹھایا ساتھ, پھر اس کو پھر بیوی کو پکڑنا, بچوں کے ساتھ پکڑنے کی کوشش کی, اور جن حالات میں رکھا, وہ جو ڈیتھ سیل ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے سے کمرے میں, توڑنے کے لیے اس کو علی محمد جتنا پریشر اس کے اوپر, بار بار اس کو پھر جیل میں لے آتے. اور یہاں میاں محمود رشید, اعجاز چودھری, عمر چیمہ کی بیوی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دی. اس کا کیا قصور ہوگا صرف توڑنے کے لیے کہ کسی طرح یہ کہے کہ ہم تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں. اور میں جس طرح اپنے اور اسٹالورٹس ہیں, میں ان کو آج خاص طور پہ آج سلام کرتا ہوں, عید مبارک بھی کہتا ہوں. ہونے کے بعد کوئی ان کی بات ہی نہیں کر رہا کہ 16 لوگ جو کنفرمڈ ہمارے پاس ہیں جن کی شہادتیں ہوئی, اس کے علاوہ 9 اور ہیں, لیکن ہم اس لیے کنفرم نہیں کر سکتے کہ ان کے جو گھر والے وہ چھپے ہوئے ہیں. یہ جو دہشت اور یہ جو خوف کی فضا بنائی ہوئی ہے وہ چھپے ہوئے ہیں, اور وہ کنفرم نہیں کرتے, بولتے بھی نہیں ہیں. یہ 16 کا تو کنفرم ہے. 25 کو گولیاں لگی جس سے شہید ہوئے. اس کے علاوہ دو نوجوانوں کی ٹانگیں کٹ گئی, اور ایک کے پیٹھ میں گولی لگی جس کی وجہ سے وہ پیرالائز ہو گیا, بیڈ ریڈن ہے مکمل طور پر. کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, کوئی نام نہیں لیتا. بلڈنگ جلی, میں خود کہتا ہوں کہ ان کے جنہوں نے بلڈنگ جلائی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. انہوں نے جرم کیا, لیکن کوئی بات کرے گا کہ کون سے ملک کے اندر آپ 25 لوگوں کو گولیاں مار دیں, 50 اور کو گولیاں لگی, 50 کو اور گولیاں لگی, لیکن آپ 25 لوگوں کو قتل کر دیں اور ایک کے پاس فائر آرم نہ ہو. چلیے یا تو ہونا کہ کسی پولیس والے کو گولیاں لگی, کسی کو گولی نہیں لگی, کیونکہ جب بغاوت ہوتی ہے تو وہ ہاتھوں سے نہیں بغاوت ہوتی. بغاوت جب ہوتی ہے تو وہ ہتھیار ہوتے ہیں آپ کے پاس. یہ کیسی بغاوت ہے کہ کسی کے پاس ہتھیار ہی نہیں تھے؟ کبھی کوئی فوج کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے ہاتھوں کے ساتھ؟ ان کے پاس بندوقیں ہیں. ہماری ماشاءاللہ دنیا کی تکڑی ترین فوج ہے.
تو اس کیا ہم نے بغاوت کر دی تھی؟ یہ ان لوگوں کو نہاتے لوگوں نے جا کے فوج پہ چڑھائی کر دینی تھی؟ پرامن احتجاج کرنا جو ہمارا حق ہے. آئین کوئی پاکستان کا ایسا علاقہ نہیں جدھر ہمیں اجازت نہیں ہے پرامن احتجاج کرنے کی. برطانیہ کے اندر جو سب سے ان کی مقدس جگہ ہے ان کا پرائم منسٹر کا ہاؤس ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ. ہر دوسرے دن وہاں احتجاج ہو رہا ہوتا ہے پرامن. یہ تو جمہوریت کے اندر ہوتا ہے. تو یہاں تو ایسے بنا دیا کہ پرامن احتجاج بھی جو بھی وہ مل گیا کہ کنٹونمنٹ کے اندر وہ سارے دہشت گرد ہیں, بغاوت کر رہے تھے. لیکن کسی نے ابھی تک نہیں, 40 دن ہو گئے ہیں, یہ نہیں پوچھا کہ یہ بھی پاکستانی تھے جو 25 لوگ ہیں جن کی سونا کی کنفرم شہادتیں ہیں. کوئی پوچھا نہیں. جو بچارے 2 لوگوں کی زندگیاں ضائع ہو گئی, ان کی ٹانگیں چلی گئی, ایک جو پیرالائز ہو گیا, بستر میں ہو گیا. کسی نے نہیں پوچھا کہ ان کا قصور کیا تھا. اگر یہ پرامن احتجاج کر رہے تھے تو کیسے گولیاں ماری ان کو؟ کیا کسی کے پاس کوئی ہتھیار تھے؟ کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھے. اور یہ المیہ ہے ہمارا کہ طاقتور جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. طاقتور نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ بغاوت انہوں نے کیا ہے, ان کو مارو. کسی نے نہیں پوچھا کہ ایک مہذب معاشرے میں کیا دوسرے کو کوئی وقت ملتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا؟ صحافیوں سے جو ہو رہا ہے, عمران ریاض غائب ہے, ابھی تک کوئی پتہ نہیں کدھر ہے. 40 دن ہو گئے, ان کے گھر میں بچے ہیں, بیوی ہے. وہ کیا اس کا کیا جرم تھا؟ کیا اس نے بھی بغاوت کی تھی؟ کیا وہ اپنا موقف ہی پیش کر رہا تھا نا؟ تو کون سی جمہوریت میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ 4 بڑے بڑے صحافی ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. ایک نے ابھی اعلان کیا ہے, پرانا 50 سال پرانا صحافت کرتا ہے کہ جی میں اب سیاست میں بات ہی نہیں کروں گا. تو یہ کیوں اتنا خوف ہے؟ کیوں اتنا خوف ہے کہ دوسرا موقف نہ پیش ہو جائے؟ کیوں میڈیا کے اوپر پورا کنٹرول کر لیا ہے کہ سارے میڈیا کا منہ بند کر دیا جائے اور صرف جو سرکاری ورژن ہے وہ صرف میڈیا پہ آئے؟ کیوں ڈر ہے؟ اگر آپ سچ اور حق پہ کھڑے ہیں تو بولیں تو دوسروں کو آپ ثابت کریں. یہ جو سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اس کا صرف ایک مقصد ہے, تحریک انصاف کو ختم کرنا, ملک کی سب سے بڑی جماعت کو توڑنا. ڈرے ہوئے الیکشن سے. کتنی کوشش کی ہے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ذلیل کرنے کی. ذرا کریں نا آج الیکشن. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساری ان کو امپائر ان کو دے دیں, الیکشن کروا دیں. کیوں ڈر رہے ہیں الیکشن سے؟ کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں, جب عوام کے دلوں میں ایک نظریہ آ جاتا ہے, آئیڈیا آ جاتا ہے, آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے. انگریزی کا محاورہ ہے نو فورس کین ڈیفیٹ این آئیڈیا whose time has come. جب ایک نظریہ آ جاتا ہے اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے. اور ڈنڈے مار کے یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ ڈنڈے ماریں گے, یہ مریں گے, ظلم کریں گے تو جی ایک دم یہ چپ کر کے بھیڑوں کی طرح آرام سے لائن میں لگ جائیں گے. یہ انسان ہے, انسان فیصلہ کر بیٹھے. جب بھی الیکشن ہوگا میرا چیلنج ہے تحریک انصاف جیتے گی. اور میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت, اپنے ذہن میں ایک چیز تیار کر لیں کہ کبھی آپ نے خوف اور ظلم کی غلامی نہیں کرنی. میری نظر میں یہ شرک ہے. میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. میں کبھی تسلیم نہیں کروں گا یہ جو پوری کھچڑی پک رہی ہے اور ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف دلا کے جیل میں ڈال کے, یا یہ جو میرے گھر والوں کے اوپر, بیوی کے اوپر, بہنوں کے اوپر, رشتہ داروں کے اوپر جو کر رہے ہیں, اگر ان کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا یا ہاتھ کھڑے کر دوں گا, اس غلط, کیونکہ میں اس کو شرک سمجھتا ہوں. لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ نے ہمیں انسان کی غلامی سے آزاد کیا ہے. اللہ نے ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق کہا کہ سٹینڈ لو, تو میں کبھی یہ تسلیم نہیں کروں گا. اور میں قوم کو بھی کہتا ہوں, آپ نے کبھی یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ساروں کو ڈرا دھمکا کے سب ڈر جائیں اور ہم یہ جو کھچڑی والا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے, میڈیا کو سب کو کنٹرول کرنے کے لیے, جو منہ کھولے اس کو پکڑے جیل میں ڈال دو یا وہ وی کو ڈالا پہنچ جائے گھر میں, اور اس سے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کو بھی, میں بھی تیار ہوں ہر قربانی کے لیے,
آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے اگر آپ اس ملک کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں. غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے. میری نظر میں غلامی سے بہتر موت ہے.